گی کس کی؟ اگر اس مسلمان کے کلام کو صحیح معنی سے مراد جو کفر پر معمول نہیں ہوتا، دوسرے معنی پر حمل محمول کرنے کا امکان بھی ہو جائے۔ خدا کا خوف کریں، کیا آپ اس محمول کرنے کی پوسیبلٹی کا بھی انکار کرتے؟ صرف امکان ہو جائے، امکان حمل کہ یہ معمول ہو سکتا ہے اس پر، تو فرمایا اس پر بھی پھر نہیں ہوگا۔ او کان فی کفری اختلاف، اگلی دلیل فرماتے ہیں یا اس کے کفر پر کہ یہ کافر ہوا یا نہیں، اس پر اہل علم میں اختلاف ہو جائے۔ اگر اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی۔ ولو روایتاً ضعیفتاً، خواہ اس کے عدم کفر کی جو روایت اور قول ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ضعیف روایت کے ساتھ ہی ہو مگر اختلاف پایا جائے، تو کہتے ہیں فعلی ھذا، آگے بڑے غور سے سنیے علماء کرام، فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ لا یفتیٰ بالتکفیر بہا۔ یہ متن ہے سارا کا سارا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ اٹھا کے گھروں میں دیکھیے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 135، اور علاوہ اس کے پھر جامع الفصولین امام ابن القاضی ان کی جلد 2 صفحہ 163، اس کی فصل ہے الثامن والثلاثون، فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ، کفریہ کلمات کے مسائل اور احکام پر فصل ہے کہ ایسے کلمات جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کفریہ ہے، اس سے کافر ہو گیا، اس کے احکام کیا ہیں۔ یہ بحث ہی اسی پر آئی ہے، یعنی ایسے کو میں کھینچ طول کر کے نہیں آیا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے زندگی بھر کا، معاذ اللہ کئیوں کے ہوتے ہوں گے، میں نے پوری زندگی میں یہ نہیں کیا کہ ایسے کئی اور بحث سے ہو تو اٹھا کے ادھر جڑ دیا اور وہاں کی بات لا تعلق کو ادھر جڑ دی، نہیں، انہوں نے فصل یہ قائم کیا کہ کلمات کفریہ بعض اوقات لوگوں سے صادر ہوتے ہیں تو اس پر حکم کیا ہوگا شریعت کا، یہ اسی بحث میں ساری چیز آئی ہے، اور اس پر امام طحاوی کا قول سب سے پہلے لائے ہیں، امام طحاوی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ روت طحاوی وَأَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ الرَّجُلَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا جُحُودُ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ ثُمَّ مَا يَتَيَقَّنَ بِأَنَّهُ رِدَّةٌ يَحْكُمُ بِهَا لَهُ وَمَا يَشُكُّ بِأَنَّهُ رِدَّةٌ لَا يَحْكُمُ بِهَا وَالْإِسْلَامُ ثَابِتٌ لَا يَزُولُ بِشَكٍّ۔ یہ ساری بحث کو کر کے ان تمام کتب میں تو اینڈ پر وہ جو لائے ہیں، وہ میں کال آپ کو جو بتا رہا تھا، جہاں انہوں نے پورا مذہب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفر میں غیر کفر کے معنی پر محمول کرنے کا احتمال اور امکان ہو تب بھی تکفیر نہیں ہوگی، اس کے کفر پر اہل علم فقہا میں اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی، خواہ روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو عدم کفر کی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور اب آخری جملہ جس پر انہوں نے بالکل فائنل ججمنٹ دے دی ہے وہ یہ فرماتے ہیں فعلی ھذا، اس اصول کے تحت فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ، فرماتے ہیں جو اکثر الفاظ جو تکفیر کے سمجھے جاتے ہیں المذکورہ، ان کا تفصیل انہوں نے بیان کی ہیں، کئی مثالیں دی ہیں، کیونکہ کلمات کفریہ کی فصل تھی، تو اکثر الفاظ جن پر تکفیر کی جاتی ہے، جنہیں کلمات کفریہ سمجھا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یفتیٰ بالتکفیر بہا، ان میں سے اکثر الفاظ اور کلمات جو کفریہ کہے جاتے سمجھے جاتے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اکثر الفاظ اور کلمات وہ ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں مختلف معنی میں، جن کے اختلاف ہوتے ہیں، خواہ بروایت ضعیفہ ہو، جن میں کئی اور معنی پر محمول کرنے کے امکانات ہوتے ہیں، تکفیر لا یفتیٰ بالتکفیر بہا۔ اور آگے اینڈ پر لکھتے ہیں وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا، اور فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ہمیشہ التزام کیا ہے اور اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں ان میں سے کسی کلمہ پر بھی کفر کا فتویٰ نہ دوں۔ وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا، انہی دلائل کی بنا پر میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، امام فرماتے ہیں، کل ائمہ جنہوں نے امام طحاوی سے لے کر امام ابن نجیم اور امام خارزمی تک، کہ لازم کیا ہے کہ میں اس وجہ سے ان میں سے اکثر جو کلمات ہیں کفریہ ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، کہ اس کے اسباب بیان کر دیے انہوں نے۔ اب اسی طرح کہ میں باقی ان اقوال کو چھوڑتا ہوں بے شمار،
چونکہ اس میں علامہ شوکانی کے بھی اسی طرح کے آگے اقوال ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر شیخ عبد الرحمن الجزیری نے مذاہب اربعہ کے اندر پورے مذاہب اربعہ کے اقوال دیے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے مذہب حنفی کا ذکر کیا ہے. علامہ عبد الرحمن الجزیری الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد 4 صفحہ 229. اور وہ کہتے ہیں کہ احناف محققین نے اس امر کی صراحت کی ہے. حنفیہ نے، احناف نے سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ دیا ہے، فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بأنه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمکن تعویل کلامہ. فرماتے ہیں کہ محققین حنفیہ نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ جہاں تک کسی شخص کے قول کی تعویل ممکن ہو، کسی بھی شخص کے قول کی اگر تعویل ممکن ہو، یعنی اسے کسی دوسرے معنی پر محمول کیا جا سکے، احتمال موجود ہو، تعویل غیر کفر کی ہو سکے، تو فرمایا ممکن ہو تو ایسے کلمہ کو کہنے والے شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور اسے کافر قرار دینا جائز نہیں، لا یجوز ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک احتمال، پھر آگے وہ لکھتے ہیں فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے ایسی بات کہی، ایسے کلمات کہے، اس میں صرف ایک احتمال یا تعویل ایمان کی، اسلام کی بن سکتی ہے جو اس کو کفر سے بچاتی ہے کہ یہ کافر نہیں ہوا. ایک تعویل اور ایک احتمال اگر ایسا ہے جو اس کو بچاتا ہے، اور متعدد احتمالات اس کے کفر کو ثابت کرتے ہیں، اکثر متعدد احتمالات کفر کو ثابت کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے احتمال کو اختیار کیا جائے گا، اسے مسلمان سمجھا جائے گا. متعدد احتمالات ہونے کے باوجود اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو، اگر تیسری شک یہ بھی کہتے ہیں محققین حنفیہ، اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو مگر ایک کمزور روایت اور کمزور قول بھی اس کو کفر کے حکم سے بچا سکتی ہے اگر، تو فرمایا اس کمزور روایت کو بھی ترجیح دی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر، اسی احتمال پر اسے کافر قرار دینے سے بچا لیا جائے گا. اس کو کافر قرار دینے کی جرت درست نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے مثالیں دی. انہوں نے مثال دی فقہائے احناف کی کہ مثلا اگر کسی شخص نے، مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا. قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اسے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو کفر کے فتوے سے بچاتے ہیں. پھر آگے اس کی تفصیلات دی ہیں. میں نے تو آپ کو ایسے چند نمونے دے دیے، اور بہت سے اقوال پھر اور دیگر علماء کے ہیں جن کو میں اب نہیں لیتا. میں نے چند ایک بڑے چوٹی کے بطور نمونہ آپ کو دے دیے اصول سمجھانے کے لیے کہ تکفیر آسان ہے یا نہیں ہے، کتنی جلد تکفیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہی قول علامہ ابن عابدین شامی کو بھی میں لے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی ذرا پڑھ لیں. رسائل ابن عابدین اور ان کی کتاب تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، گستاخ رسول کی سزا پر جو کتاب لکھی ہے، احکام گستاخ رسول کے احکام پر، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس مسئلے کو. اب فقہ کے عمومی احکام بھی نہیں، اس کی صفحہ 342 جو میرے پاس نسخہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ نسخہ مختلف جگہوں کے مطبوعات ہیں، میرے پاس بڑا قدیم نسخہ ہے، قدیم والا بڑا، حیدرآباد دکن میں جو چھپا کرتے تھے. امام ابن عابدین نے بھی اس طرح جامع الفصولین کے حوالے دیے، فتاوی صغریٰ کے حوالے دیے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں براہ راست کتابوں سے، خلاصۃ الفتاوی کے حوالے دیے، فتاوی بزازیہ کا حوالہ دیا، البحر الرائق کا حوالہ دیا، فتاوی رملیہ کا حوالہ دیا. یہ تمام حوالے شیخ خیر الدین رملی وغیرہ کے ساروں کے لے کر انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے آپ کو تمام پہلے پڑھ کے حوالے سنا دیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر
اس کے کسی شخص کے کلمات کفر